احترام رہ جائے گا عدالتوں کا اگر یہ ہونا ہے. دوسری بات یہ جہاں عدالتوں پر مجھے ذاتی طور پر سخت اعتراض ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسی اینک پہنی ہوئی ہے جس سے ان کو نظر نہیں آتا ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا؟ ایک دفعہ نہیں 2 بار. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ ایک دفعہ نہیں 2 بار. لاہور ہائی کورٹ میں 3 بار کیا ہوا؟ یہ نظر نہیں آتا کسی کو؟ اندھے ہیں کیا؟ جو ہلڑ مچایا گیا وہاں پر، جس طرح سے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، جس طرح سے پولیس والوں کو مارا گیا، وردیاں پھاڑی گئی، یہ ریاست ہے یا ریاست دجانا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاؤ کین یو الاؤ سو مینی پیپل مسلح جتھے کہ وہ عدالتوں میں گھس جائیں؟ کسی کے باپ کا ملک ہے یہ؟ مجھے بتائیں نا. اور کسی کو اعتراض نہیں ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی نہیں ہے. وہ محسن نقوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، چیف منسٹر جو ہے پنجاب کے، کہ آپ سے مار بھی کھائیں، جوتیاں بھی کھائیں، گاڑیاں بھی چلوائیں، پٹرول بم بھی کھائیں، اور پھر آپ کو سیکورٹی بھی دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ سوری. تو ان رویوں پر غور کرنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی اگر ختم ہو جائے یا انڈرمائن ہو جائے تو وہ معاشرہ گل سڑ جاتا ہے. ہم یہ کرٹیسزم اس لیے نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کا رول انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. ججز معاشرے کا سب سے زیادہ رسپیکٹیبل سیگمنٹ ہے، لیکن یہ بات ان کے فیصلوں میں، یہ بات ان کے رویوں سے ظاہر ہونی چاہیے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ جج بن کے عدالت میں بیٹھے ہیں تو بس آپ کا احترام واجب ہے، آپ جو مرضی کریں. یہ نہیں ہوتا کہیں اور نہیں ہوگا. یہ اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب ایک 13 جماعتی اتحاد اقتدار میں ہے، آپ ان کو چور ڈاکو کہہ کے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی بیٹھ جائے گا. آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا. آج بھی ویسے انہوں نے یہ سوال جو ہے میڈیا کا اوائڈ کیا، وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن آن دا ادر ہینڈ بخاری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب تو بار بار آفرز دے رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھ سکتے ہیں ساتھ ملک کی بہتری کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب کیا انہوں نے خان صاحب سے گفتگو کی ہے یا مشورہ کیا ہے؟ دیکھیے یہی خرابی ہے. یہ جب فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب بات کرتے ہیں اور جب خان صاحب کا سٹانس ہمارے سامنے آتا ہے تو جو بات کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے، یعنی کمی کمینوں کی طرح سے آپ آئیں. میرے جو نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میں نے نہیں، میں نے تو جی جی آئی ایم ابو آل دس. اس طرح پولیٹیکل مذاکرات ہوتے بھی نہیں اور کامیاب ہونے کا تو سوال. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دوسرا فریق جو ہے وہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہوں گے. دیکھیے اب سعد رفیق کی پریس کانفرنس میرے سامنے ہے. ان کا جی پہلے یہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اب ہم بیٹھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ وہ چور ڈاکو کی تکرار تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو ابھی اسی طرح سے چل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات لیکن بالکل انکار نہیں کیا ویسے انہوں نے بخاری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے زمین پر اترنے تک کوئی بات نہیں ہوگی. پھر اب وہ زمین پر اترنے سے مراد یہی ہے کہ جب وہ انسانوں کی طرح سے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے تبھی کسی بات پہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ہم نے دیکھا جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک خاص مراعات یافتہ طبقہ ہے وکلاء کی برادری میں بھی، حالانکہ وکلاء بڑے قابل احترام اور قابل عزت سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، موسٹ ایجوکیٹڈ، جو قانون سے شناسائی رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، ماہر ہیں اس کے. لیکن کچھ وکلاء کا رول جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو اس نہج تک پہنچانے میں بہت بڑا رول ہے. نہیں ہونا چاہیے. ججز کو وکلاء کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے فیصلے جاری نہیں کرنے چاہیے. یہ میں کسی ایک فیصلے کی طرف حوالہ نہیں دے رہا ہوں. ایک امیج ہے، ایک امپریشن ہے جو کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ ٹلٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک بھی لوگ گئے، میں نے نہیں کہا یہ، آپ کو پتہ ہے کس نے کہا یہ. اب وہ لاکھ اس کی ڈینائل کریں کہ انٹرویو میں نے نہیں دیا، لیکن یہ کہا گیا کہ ججز کی بیگمات اور ان کے بچے انفلوئنس کرتے ہیں فیصلوں کو. یار یہ کہاں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ؟ اور یہ ایک ذمہ دار آدمی نے کہا ہے جو ان ججز کو ہینڈل کرتا رہا ہے. ایک عام سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مجھے کہنے دیجئے یہ کہ پارلیمنٹ مسٹ رائز ٹو دا اوکیزن. کیونکہ جہاں عدالتوں کی ساکھ نہ رہے وہ معاشرے بھی پنپ نہیں سکتے. اس سپریم کورٹ کی عزت کو بحال کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ضروری ہیں کرنے چاہیے اور کرنے پڑیں گے. اگر نہ کیے تو پچھتائیں گے یہی لوگ. معاشرہ تو پچھتائے گئی لیکن یہ بھی پچھتائیں گے، اس لیے کہ جو بندیال صاحب ہیں اب وہ اپنے کیریئر کے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں. چند مہینے رہ گئے ہیں ان کے، ستمبر میں غالباً وہ ریٹائر ہو جائیں گے. انہیں اپنے پیچھے کوئی نیک نامی ضرور چھوڑ کے جانی چاہیے. اب تک کے فیصلوں میں
ان کا رول جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان میں نے نہیں اٹھائے ہیں، نہ میں جرات کر سکتا ہوں اٹھانے کی، لیکن سوالیہ نشان سوال اٹھ رہے ہیں اور ان کو کانشیس ہونا چاہیے. اگر ان کے ہر فیصلے میں ٹلٹ نظر آئے گی تو آج کی مثال اگر آپ کو میں دوں، میں عدالت کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک عدالت نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں جمپ کر کے پہلی سٹیج. تو میں نے کہا لے بھی آج کوئی فیصلہ غضبناک آنے والا ہے. پتہ چلا 7 کیسز میں ضمانت ہوگی. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ابھی. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اگر یہ امیج بنے گا ججز کا، میں نے پہلے بھی کہا پھر بات مجھے دہرانی پڑتی ہے، اگر سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری بیٹھ کے انتظار کرے گی کہ پٹیشن تیار ہو رہی ہے ہم نے ریسیو کرنی ہے، اگر دیواریں پھلانگ کے آنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، تو ایک تاثر یہ ابھرا کہ پی ٹی آئی ڈکٹیٹ کراتی ہے فیصلے اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے آتے ہیں. میں لاہور ہائی کورٹ کی مثال دوں آپ کو، جس کو 2.5 دن تک ٹانگے رکھا خان صاحب نے. اب آ رہے ہیں 2 گھنٹے میں آ رہے ہیں، 3 گھنٹے میں آ رہے ہیں، 4 گھنٹے میں آ رہے ہیں، شام تک آ جائیں، رات تک آ جائیں، اگلے دن صبح آ جائیں، اگلے دن دوپہر کو آ جائیں. آپ نے دیکھا تھا نا تماشا وہ. تو کیا